بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر افعال ناقصہ، افعال مقاربہ کا بیان پڑھا۔ افعال عملہ میں ایک اور قسم بھی شامل ہے جنہیں افعال مدح و ذم کہا جاتا ہے۔ سب نامیر نے فرمایا کہ یہ چار ہیں، جن میں سے دو مدح کے لیے آتے ہیں اور دو ذم کے لیے آتے ہیں۔ جو مدح کے لیے آتے ہیں وہ ہے نعمہ اور حبذا، اور جو ذم کے لیے آتے ہیں وہ ہیں بیسا اور سا۔ ان ہر دو اقسام کے بعد فاعل آتا ہے اور جو مخصوص بالمدح ہوتا ہے یا مخصوص بالذم ہوتا ہے، اور ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کا فاعل یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا یا ضمیر مستتر ہوگا جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی۔ تو ان تینوں صورتوں میں کسی ایک صورت کے اندر جو ہے وہ فاعل آئے گا، اور اس ایک صورت کا ہونا یہ شرط ہے۔ آسان سی تفہیم کے لیے ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ افعال مدح و ذم جو ہیں برائے مدح کون سے آتے ہیں؟ نعمہ اور برائے ذم بیسا اور سا آتے ہیں۔ ان کا جو فاعل ہوتا ہے ان چاروں کا ہی، وہ تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگی؟ فاعل یا تو معرف باللام ہوگا جیسے اچھا ماشاء اللہ۔ تو فاعل ان کا یا تو معرف باللام ہوگا، جیسے نعم الرجل زید، اس میں الرجل معرف باللام ہے، یا پھر معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا۔ نعم صاحب الرجل زید، یا نعم صاحب القوم زید، یہ بھی لا سکتے ہیں، قوم کا لفظ آ جائے رجل۔ تیسرا جو فاعل کی صورت ہوگی وہ یہ ہے ضمیر مستتر جو ہے وہ فاعل ہوگی اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی، وہ ممیز ہوگی، ضمیر مستتر ممیز۔ اس کی مثال ہے جی نعم رجلا زید۔ تو یہ اس کے استعمال کی صورتیں ہیں۔
تو نیما کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ ممیز رجلاً اس کی تمیز، اور یہ تمیز کی وجہ سے ہی منصوب ہے، اور ممیز اور تمیز مل کر یہ فاعل بنے گا، آگے زید جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہو جائے گا۔ اسی طرح حبذا زیدن، اس میں حبہ فعل مدح ہوگا، زا جو ہے یہ اسم اشارہ اس کا فاعل بنے گا، اور زید مخصوص بالمدح ہوگا۔ یہی صورتحال ہوگی بیسر راجل زیدن میں اور سار راجل عمر میں، کہ بیسا جو ہے فعل ضم ہوگا، الرجل فاعل اور زید مخصوص بالضم، سار راجل عمر میں سا فعل ضم، الرجل فاعل اور عمر کیا ہوگا؟ مخصوص بالضم ہوگا۔ تو یہ جی 4 افعال مد و ضم ہیں، نیما، حبذا، بیسا اور سا، اور ان کے فاعل کی یہ تفصیل ہے۔ الحمدللہ ہم نے افعال مد و ضم کے حوالے سے تفصیل کو مکمل کیا۔ باقی افعال عاملہ میں سے 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ ہیں جی افعال تعجب، جو 2 ہوتے ہیں جی، 2 صیغے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ فعل تعجب جو ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اور ثلاثی مجرد سے اس کا خاص وزن ہے ما افعلہ اور افعل بہ۔ فعل تعجب، اگر مطلق تعجب کی بات کی جائے، جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کے جاننے سے نفس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں، اور جب وہ وجہ ظاہر ہو جائے تو پھر تعجب زائل ہو جاتا ہے۔ مخفی سبب جاننے کے لیے نفس کی کیفیت تعجب کہلاتی ہے، اور جب وہ مخفی سبب ظاہر ہو جائے تو تعجب زائل ہو جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں جو صاحب ناظمیر نے بیان کیے، ان میں سے پہلا ہے جی ما فعلہ، اور دوسرا ہے افعل بہ، ما افعلہ اور ما فعلہ اور افعل بہ۔ اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر جو ہے ذکر کر کے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ما احسن زیدن، ما احسن زیدن۔ صاحب ناظمیر نے اس کی تقدیری عبارت کچھ یوں بیان کی ہے، یعنی ایو شیء احسن زیدن۔ اس میں جو ما ہے یہ ایو شیء کے معنی میں ہے، اور یہ محل رفع میں ہوگا مبتدا، اور احسن زیدن جو ہے زیدن یہ محل رفع میں خبر ہوگی، اور اس میں احسنہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، زید جو ہے یہ مفعول بہ ہوگا۔ احسنہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ دوسرا ہے جی افعل بہ، اس میں بھی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، احسن بزیدن، احسن بزیدن۔ اس میں احسن جو ہے یہ صیغہ امر ہے، اور یہ خبر کے معنی میں ہے، گویا اس کی تقدیری عبارت جو صاحب ناظمیر نے بیان کی وہ ہے احسن
زیدن یہ بیان کی ہے، یعنی سارا ذا حسن، احسن زیدن ای سارا ذا حسن۔ گویا یہاں جو با ہوگی یہ با ہے زائدہ، اور تقدیری عبارت کے اندر زید جو ہے وہ جا کے اس کا فاعل بن جائے گا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری افعال عاملہ کی بحث مکمل ہوئی، جس میں ہم نے فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور افعال مد و ضم اور افعال تعجب اس کی تفصیل پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اسماء عاملہ کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ